بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء لمح البیان، قابل احترام سامعین، الحمدللہ آج سبق نمبر 108 پیش خدمت ہے۔ آج کا موضوع غزوہ تبوک سے 13واں حصہ ہے جو پیش خدمت ہے۔ حضرات، گزشتہ 2 درس حضرت کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع اور بلال بن امیہ جو 3 مخلص مومن صحابی رسول تھے جو تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، آج کل پر ٹلتا اس قدر ٹلا کہ یہ جا نہ پائے، لیکن انہیں بڑی شرمندگی تھی، بڑی لجاجت تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو سبھی لوگوں نے آگے بڑھ کر، خاص طور سے منافقین نے جھوٹے عذر پیش کیے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ سمجھ رہے تھے یہ جھوٹے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ہی ان منافقین سے متعلق آیات قرآنی کے ذریعے، وحی کے ذریعے اطلاع کر دیا تھا۔ آپ نے ان منافقین کے سارے عذر قبول کر لیے، لیکن جب یہ مسلمان مخلصین حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور بلال بن امیہ حضرت کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باز پرس کی، ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد فرما دیا۔ حضرات، آپ نے گزشتہ اسباق میں سنا ہے، مدینہ طیبہ کی سرزمین تمام تر وسعتوں کے باوجود ان حضرات پر سخت ہو گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا زبردست مقاطعہ کروایا۔ حضرات صحابہ کرام کو حکم ہوا کہ ان سے بالکل ملا جلا نہ جائے۔ 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ کر دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پابندی پر ان حضرات نے پوری تندہی سے عمل کیا اور اللہ کی طرف رجوع رہے۔ بالآخر جب 50 دن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ رات کے وقت میں یہ آیات جو سورہ توبہ کی ہیں نازل ہوئیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں انہیں اطلاع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ گزشتہ سبق میں آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے سنا ہے۔ بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھ لی تو آپ نے اللہ کی یہاں ہماری توبہ قبول ہو جانے کی اطلاع دی، یہ کہنا ہے حضرت کعب بن مالک کا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يضيغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم انہ بهم رؤوف رحیم وعلى 3 الذین خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور مہاجرین و انصار پر عنایت فرمائی جنہوں نے سخت گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا، جبکہ ان میں سے ایک تعداد کے دل غلط رخ پر مائل ہو رہے تھے، پھر اللہ نے ان پر فضل فرمایا۔ وہ اللہ ان پر شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اور ان 3 افراد کی توبہ قبول کر لی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جان پر بن آئی، انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر سوائے اللہ کے کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی کہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ حضرات، اسی طرح جن لوگوں نے آپ کے پاس آ کر اپنے نہ جانے کے حیلے بہانے بیان کیے، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین۔ جب تم لوگ واپس ہوگے تو یہ منافق قسمیں کھانے آئیں گے تاکہ تم لوگ ان کے معاملے کو ٹال دو، ان کو منہ نہ لگانا، یہ گندے اور ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی بدعمالیوں کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ تم لوگوں کے سامنے اس لیے قسمیں کھاتے ہیں کہ تم لوگ ان سے مطمئن اور راضی ہو جاؤ۔ اگر تم لوگ ان سے راضی ہوتے بھی ہو تو سن لو کہ اللہ ان مجرموں سے راضی نہیں ہے۔ حضرات، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کا بھی ذکر فرمایا کہ جن کے حالات ملے جلے تھے، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعمال صالحہ کے ساتھ کچھ برائیاں بھی ملا رکھی ہیں، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طریقے سے انہی منافقین نے مدینہ طیبہ میں مسجد قباء کے بالکل پڑوس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف سازشوں کے لیے ایک مسجد تعمیر کر لی تھی، جس میں اس سفر سے پہلے ان کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی ایک وقت نماز پڑھا دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انہیں منع کر دیا تھا کہ سفر کی ہمہ ہمی ہے، بعد میں اس مسئلے کو دیکھا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مسجد سے متعلق ضروری احکامات نازل فرما دیے۔ قرآن مجید کی آیت کا نزول ہوا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور کفر کرنا اور ایمان والوں میں فرقہ بندی اور گروہ بندی کرانا اور پہلے سے جانے بوجھے دشمنان خدا اور رسول کے لیے گھات لگانے کا اڈا بنانا، وہ بڑی تاکید سے قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو صرف خیر کے طالب ہیں اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس میں آپ نماز نہ پڑھیں، وہ مسجد جو تقویٰ کی بنیاد پر پہلے ہی دن سے قائم کی گئی ہے وہی اس کی مستحق ہے کہ اس میں نماز پڑھیں۔ اس میں ایسے اللہ والے مرد ہیں جو پاکی اور پاکیزگی پسند کرتے ہیں، اللہ پاکی کا اہتمام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا وہ جس نے بنیاد اللہ کے خوف و تقویٰ اور رضا الہی کی طلب پر رکھی بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد مٹی کے گرتے ہوئے کنارے پر رکھی اور وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گئی، اور اللہ ایسے بدعملوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان کی عمارت جس کی انہوں نے مسجد کی شکل میں دھوکہ دینے کے لیے تعمیر کی ہے، ان کے دل میں کھٹک اور خلش کا سبب بنی ہوئی ہے جو ان کے دلوں سے نکل نہیں سکتی، اللہ یہ کہ ان کے دل کاٹ دیے جائیں اور نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اور اللہ کو تو خوب علم ہے، وہ صاحب حکمت ہے۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو مسمار کروایا اور اس کو جلوا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرات، تو یہ غزوہ تبوک سے متعلق وہ اہم آیات ہیں جو اس غزوے کے بارے میں ہمیں بہت کچھ خبر دیتی اور پتہ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس سلسلے کو مبارک کو قبول کرے، ہم سب کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔